بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاش میں موبائل ہوتا۔ چھٹی کا دن تھا، شوہر حسب معمول موبائل پر مصروف تھا اور بیوی قریب بیٹھی پیپر چیک کر رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ شوہر نے گھبرا کر پوچھا۔ میں نے آج اپنی کلاس میں بچوں کو ماہانہ ٹیسٹ میں لفظ کاش کے تحت ایک مضمون ایسے لکھنے کو دیا تھا۔ بچوں نے مختلف عنوانات ٹاپکس پر لکھا ہے۔ کسی نے کاش میں قلم ہوتا پر لکھا تو کسی نے کاش میں کتاب ہوتا وغیرہ کے عنوان پر، لیکن ایک بچے کے مضمون نے مجھے افسردہ ڈپریسڈ کر دیا اور میں اپنے آنسوں پر قابو نہ رکھ سکی۔ شوہر کہنے لگا، اس نے ایسا کیا لکھ دیا؟ جواب میں بیوی نے کہا، اس بچے نے کاش میں موبائل ہوتا کے تحت لکھا ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مجھ پر خصوصی توجہ دیتے، میری بات سنتے، میرے مسائل پرابلمز کو سمجھتے اور ان کو حل کرتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اب تو میں ان کی رہی سہی توجہ سے بھی محروم ہو رہا ہوں۔ ابو ایک فرم میں اہم عہدے پر ہیں، وہ گھر پر آتے ہیں تو موبائل فون میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ میں کچھ بات کرنا چاہوں تو کہتے ہیں اپنی امی سے بات کر لو۔ اگر کبھی سننے پر تیار ہو بھی جائیں تو جو ہی موبائل کی بیل بجتی ہے، بات ادھوری انکمپلیٹ چھوڑ کر فوراً موبائل اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح امی بھی موبائل میں مصروف رہتی ہیں۔ کاش میں موبائل ہوتا تو کم از کم اپنے امی ابو کے لیے اہم تو ہوتا، ان کے پاس میرے لیے وقت ہی وقت ہوتا۔ یہ سن کر شوہر نے کہا، ٹھیک ہے کہ یہ بچہ اپنے والدین کے رویے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن تم کیوں رو رو کر اپنی جان ہلکان کر رہی ہو؟ بیوی تڑپ کر بولی، یہ سب کچھ کسی اور نے نہیں، ہمارے اپنے اکلوتے بیٹے نے لکھا ہے۔ اب شوہر بھی شرم کے مارے کچھ بول نہ پایا اور آنکھیں بند کر کے اپنے رویے پر پچھتانے لگا۔ پیارے اسلامی بھائیو، اس دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے مصروف ہے، لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک مصروفیت کی وجہ سے دوسرا اہم کام کرنے سے رہ جاتا ہے، جیسے کہ فرضی حکایت میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح بیٹا کمانے میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ بوڑھے والدین کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے اور ان سے پیار کے دو بول بولنے کا موقع نہیں ملتا۔ بیوی گھر اور بچوں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہے کہ سکون سے بیٹھ کر شوہر کی بات سننے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اپنی اپنی مصروفیات کی وجہ سے پڑوسی اتنا قریب رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہو پاتے۔ گھر کا مالک اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس کے پاس دن رات ڈیوٹی کرنے والے گھر کے چوکیدار کی طرف مسکرا کر دیکھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ بعضوں کی دفتری مصروفیت اتنی ہوتی ہے کہ وہ دفتر کا کام گھر پر بھی لے آتے ہیں، جس کے نتیجے میں گھریلو زندگی نارمل نہیں رہتی۔ باپ دولت کمانے میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کی اولاد کیسی صحبت کمپنی میں اٹھتی بیٹھتی ہے، اس کے اخلاق بگڑ رہے ہیں یا سنور رہے ہیں۔ بعض اپنے دوستوں کے ساتھ ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں بلکہ سگے بھائی کو بھی وقت نہیں دیتے۔ بعض لوگ مختلف کاموں میں ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ اہم ترین کام فرض نمازوں کی ادائیگی سے بھی مسلسل محروم رہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ مصروفیات کی بھرمار ہمیں سوچنے کی فرصت ہی نہیں دیتی کہ ہم کس کس کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ انعام بھی سزا بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس مصروفیت کو ہم بہت اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقتاً اہم نہیں ہوتی، بلکہ کم اہم یا بیکار ہوتی ہے۔ اس بات کو ایک حکایت سے سمجھیے۔ مشہور ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص پیش ہوا اور اپنے کمالات دکھانے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر اس نے زمین میں ایک سوئی کھڑی کی اور خود کچھ فاصلے پر جا کر ایک اور سوئی نشانہ لے کر پھینکی۔ وہ سوئی پہلی سوئی کے ناکے ہول میں پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر حاضرین نے خوب داد دی، مگر ہارون رشید نے حکم دیا کہ اسے 1 دینار انعام میں دیا جائے اور 10 کوڑے مارے جائیں۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، 1 دینار اس کی محنت اور نشانے میں مہارت کا انعام ہے، لیکن اس نے اپنا وقت ایسے کام میں صرف خرچ کیا جس کا دوسروں کو کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا میں نے اس کو 10 کوڑے مارنے کی سزا دی۔ اس حکایت میں اپنا وقت ون ویلنگ، پتنگ بازی، کھیل تماشوں، مختلف کرتب اور فضول کام سیکھنے میں خرچ کرنے والوں کے لیے خاص طور پر سبق ہے کہ کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ اسلام کی حسین تعلیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی فضول باتوں کو
چھوڑ دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کی شرح میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، یعنی کامل مسلمان وہ ہے جو ایسے کلام، ایسے کام، ایسی حرکات و سکنات سے بچے جو اس کے لیے دین یا دنیا میں مفید نہ ہوں۔ وہ کام یا کلام کرے جو اسے یا دنیا میں مفید ہو یا آخرت میں۔ زندگی کن کاموں میں گزاری؟ قیامت کے دن ایک سوال یہ بھی ہوگا، عمر کن کاموں میں صرف کی؟ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی مصروفیات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہماری مصروفیات گناہوں بری تو نہیں ہیں۔ مثلا فلمیں، ڈرامے دیکھنا، میوزک سننا، سود و رشوت کی وصولی، زمینوں پر قبضے، اغوا برائے تاوان وغیرہ گناہوں بری مصروفیات ہی تو ہیں۔ اس کے برعکس فرض نمازوں کی ادائیگی، علم دین سیکھنا، نیکی کی دعوت دینا، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رزق حلال کمانا وغیرہ نیکیوں پر مشتمل مصروفیات ہیں۔ رہیں وہ مصروفیات جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں، تو وہ فضول و بیکار مصروفیات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی امتحان آخرت کی تیاری میں مصروف رہ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔